السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہیں آپ تمام لوگوں کو ہمارے چینل اردو اسلامک کورس میں۔ آج ہم لوگ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں محرم الحرام 29 کو سیکھیں گے۔ چلتے ہیں سبق کے جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پہلے بیٹے ہیں۔ فرشتے کی بشارت کے مطابق آپ کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں ماں بیٹے کو اللہ کے حکم کے مطابق ایک ایسی وادی میں چھوڑ آئے جہاں کھانے اور پینے کا کوئی انتظام نہ تھا۔ یہ فران کا جنگل تھا۔ اللہ کی قدرت سے یہاں پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ یہی بعد میں قبیلہ جرہم آ کر بسا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پرورش اسی قبیلے کے درمیان میں ہوئی۔ پھر اسی قبیلے میں آپ کی شادی بھی ہوئی۔ آپ کی 13 اولادیں ہیں۔ آپ کی 13 اولاد ہوئیں۔ آپ علیہ السلام اپنی ماں حضرت حاجرہ کے پہلو میں بیت اللہ کے قریب حرم شریف میں مدفون ہوئے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ آپ علیہ السلام کی دعا سے بارش ہونا۔ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے سخت قحط سالی پڑی۔ ایک دیہاتی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بارش کی دعا کے لیے درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمان بالکل صاف تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے پہاڑ جیسے بڑے بڑے بادل چھا گئے، اور ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر کے ممبر سے نیچے بھی نہ آئے تھے کہ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک پر بارش کے قطرے ڈھلک رہے ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے برکت سے بارش ہوئی۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ غریب والدین کا خرچ لڑکے پر ہے۔ اگر کسی شخص کے ماں باپ غریب ہوں، ان کے پاس مال نہ ہو اور لڑکا مالدار ہو، ماں باپ کے کھانے پینے کا خرچ برداشت کر سکتا ہو، تو ایسی صورت میں لڑکے پر والدین کا خرچ بھی فرض ہے۔ نہیں دے گا تو گنہگار ہوگا۔ نمبر 4، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت، برتن میں سانس لینا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے کے وقت برتن میں سانس لینے سے منع فرمایا۔ نمبر 5، ایک نفلی عمل کی فضیلت، اچھے کام کرنے کی ترغیب دینا اور برے کام سے روکنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے کام کا حکم کرنا اور برے کام سے روکنا کا ثواب صدقہ کے برابر ہے۔ اچھے کام کا حکم کرنا اور برے کام سے روکنے کا ثواب صدقہ کے برابر ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ 3 دن سے زیادہ تعلق ختم کرنا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دے، اور جس نے ایسا کیا اور اسی حالت میں مر گیا تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ مسند احمد کی روایت ہے یہ۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا کی زندگی کی مثال۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا ہو، پھر اس کی وجہ سے زمین کے پیڑ پودے پیدا ہو کر خوب گھنے ہوئے ہوں، پھر کسی حادثہ کا شکار ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا کہ اس کو ہوا اڑائے پھرتی ہو۔ بالکل یہی حالت دنیا کی زندگی کی ہے کہ آج سب کچھ ہے اور ایک دم کوئی مصیبت آئے تو کچھ بھی نہیں رہا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ ہر جاندار سے حساب ہوگا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب جانوروں کو حساب لینے کے لیے کھڑا کر دیا جائے گا۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہر چیز کو یہاں تک کہ مکھی کو بھی آخرت میں زندہ کیا جائے گا تو انسان کیسے بچ سکے گا۔ نمبر 9، قرآن اور طب نبوی سے علاج، مسواک سے علاج۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک منہ کی صفائی اور خدا کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ خلاصہ، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ مسواک کے فائدے میں لکھتے ہیں کہ یہ دانتوں میں چمک پیدا کرتی ہے، مسوڑوں میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے، منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے اور دماغ پاک و صاف ہو جاتا ہے، بلغم کو کاٹتی ہے، نگاہ کو تیز کرتی ہے، آواز صاف کرتی ہے۔ طب نبوی۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہا کرو کہ میں اس کو کل کر دوں گا، مگر تم یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کل کر دوں گا، اور جب انشاءاللہ کہنا بھول جاؤں تو یاد آنے پر انشاءاللہ کہہ کر اپنے رب کا ذکر کر لیا کرو۔ سورہ کہف۔ تم کسی چیز کے بارے میں نہ کہنا کہ میں اس کو کل کر دوں گا، کیا کہنا؟ انشاءاللہ میں یہ کام کل کروں گی بول کر انشاءاللہ بول کر کہنا ہے۔ اگر ہم بھول بھی جائے پھر یاد آنے پر انشاءاللہ کہنا ہے۔ سورہ کہف میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دنیا میں اور آخرت میں کامیاب بنائے، قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگ ہمارے چینل میں نئے ہیں، سبسکرائب نہیں کر لیے تو سبسکرائب کر لیجئے، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ ہم لوگ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس بک کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔